الرحمن الرحیم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایثار رانا آفیشیل یوٹیوب چینل اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مفتی حافظ محمد بہرام قادری۔ ناظرین، آج ایک انتہائی دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور یہ موضوع ہے قیامت کی علامات سے متعلقہ، اور اس کا عنوان ہے ظہور مہدی۔ امام مہدی علیہ السلام کا جو ظہور ہے یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کس طرح آئیں گے دنیا میں، اس وقت دنیا کے حالات کیا ہوں گے، آپ کا حلیہ کیا ہوگا، تو اس حوالے سے چند باتیں آج کے اس مختصر سے ویڈیو پیغام میں عرض کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ظہور مہدی کے حوالے سے بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور جو ظہور مہدی کا عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ کفر اختیار کرتا ہے۔ روایات میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت صحیح روایات میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ذکر ملتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ایسا آئے گا جو بغیر گنے مال تقسیم کرے گا، یعنی کہ لوگوں کو اتنا نوازے گا کہ گن کے نہیں دے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب اس امت کے آخر میں اس خلیفے کو بھیجے گا، یعنی کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا، تو اس وقت حالات ایسے ہوں گے کہ اللہ آسمان سے مسلسل رحمت کی بارشیں برسائے گا، زمین اپنے نباتات اگلے گی، اور زمین پوری عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور پوری روئے زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا غلبہ ہوگا۔ یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں کہ قیامت کی جو علامات ہیں، روز بروز قیامت کی کوئی نہ کوئی علامت ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر قرآن پاک کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یعنی کہ قیامت کی علامت کا اظہار ہوا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ اب دنیا آخرت کی طرف، اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ یعنی کہ کچھ علامات ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور کچھ علامات ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو ظہور امام مہدی جو ہے اس کا شمار علامات کبریٰ، یعنی کہ بڑی علامات پہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ علامات قیامت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اچانک سے ساری علامات ہو جائیں گی اور یکے بعد دیگرے فوراً ساری چیزوں کا ظہور ہوگا اور قیامت آ جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یکے بعد دیگرے وقفے کے ساتھ تدریجاً آہستہ آہستہ کر کے علامات قیامت کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی جنہیں ہم امام مہدی کہتے ہیں، ان کا نام جو ہے، ان کا نام محمد ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور کا جب بتایا تو آپ نے کہا ان کا نام میرے نام پہ ہوگا اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور دیگر روایات بتاتی ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ تو تاریخ میں اختلاف ہے کہ وہ حسنی سید ہوں گے یا حسینی سید۔ المختصر یہ کہ امام مہدی جو ہیں وہ اہل بیت میں سے ہوں گے، یعنی کہ آپ کا جو نام ہے وہ محمد ہے اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مہدی آپ کا لقب ہے، اور اس لقب کی وجوہات جو علماء بیان کرتے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن حجر مکی بیان کرتے ہیں کہ مہدی کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت پر جمع کریں گے، اس لیے آپ کو مہدی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو بات ابھی کی کہ آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اس بات سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے کہ جنہوں نے کہا محمد بن عسکری کے حوالے سے، کہ ان کو جنہوں نے امام مہدی کہہ کر پیش کیا، ان لوگوں کا رد ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو مہدی ہیں ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اور مہدی القاب کے حوالے سے علماء اگر دیکھیں جو علامات قیامت کے ماہرین ہیں یا محدثین ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مہدی آپ کا لقب ہے، اور آپ کو مہدی لقب دینے کی جو وجہ ہے، جو وجہ تسمیہ ہے، وہ یہ ہے
کہ آپ کی رہنمائی ایک مخفی امر کی طرف کی گئی ہے، اور وہ مخفی امر یہ ہے کہ آپ انطاکیہ کی سرزمین سے تابوت سکینہ جو چھپا ہوا ہے اسے نکال کر لائیں گے۔ تابوت سکینہ کو نکال کر لوگوں کے سامنے لانے کی وجہ سے آپ کو مہدی کہا جاتا ہے یا مہدی کہا جائے گا۔ اور بعض حضرات نے یہ وجہ تسمیہ بھی بیان کی کہ آپ جو پرانی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں پہاڑوں کے اندر جو چھپ چکی ہیں، تورات کے اسفار، یعنی کہ آپ پہاڑوں میں جائیں گے انطاکیہ کے اور تورات کے اسفار نکال کر لائیں گے، اور یہودیوں کے سامنے جب وہ رکھیں گے تو اکثر یہودی اس کو دیکھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تو اس وجہ سے آپ کو مہدی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مہدی آپ کا لقب ہے، محمد بن عبداللہ آپ کا نام ہے۔ امام مہدی کے حوالے سے اگر ہم آپ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کے کردار کو دیکھیں، آپ کے حلیے کو دیکھیں، تو حلیہ بھی آپ کا بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ آپ کا رنگ گندمی ہوگا، پیشانی آپ کی روشن ہوگی، رخسار پہ، آپ کے دائیں رخسار پہ سیاہ تل ہوگا، اور آپ کا چہرہ اتنا روشن ہوگا کہ جیسے کوئی روشن موتی ہوتا ہے، اور آپ کو دیکھ کے لگے گا ایسے جیسے اسرائیلی نوجوان ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ظہور کی جہاں خبر دی تو وہاں آپ نے یہی فرمایا نا کہ مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، اور آپ کا چہرہ ایک نیر تاباں کی طرح ہوگا، ایک روشن ستارے کی مانند ہوگا۔ امام مہدی جو ہیں آپ کی زبان میں نا ثقل ہوگا، کہ آپ جب بولیں گے تو آپ کی زبان میں تھوڑا سا ثقل ہوگا، اور آپ اپنے خلق میں یعنی کہ اپنے عادات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ امام مہدی کی سیرت بالکل ایسی شاندار ہوگی کہ آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ میں ابھی سے شمار کیا جاتا ہے، اور آپ کی سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہو بہو مشابہت رکھتی ہوگی، اور اس قدر آپ کی مشابہت ہوگی کہ آپ کی مدد کے لیے اللہ رب العزت آسمان سے 3000 ملائکہ کو بھیجے گا، اور یہ 3000 ملائکہ آسمان سے زمین پہ آئیں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی معاونت کریں گے، اور آپ کے دور میں اس قدر امن، سلامتی، سکون ہوگا۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ سانپوں سے کھیل رہے ہوں گے، بکریا اور بھیڑیا ایک ساتھ سفر کریں گے، یعنی کہ کسی کو بھی کسی سے کسی قسم کا کوئی نقصان، خطرہ یا کوئی اذیت پہنچنا، کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ بالکل نہیں ہوگا۔ دیکھیں نا، بچے سانپوں سے اور بچھوؤں سے کھیل رہے ہوں گے، یہ آپ کے دور خلافت کے امن کا ثبوت ہے۔ اب جب آپ کا ظہور ہوگا نا، یعنی کہ یہ لفظ ظہور اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کی ولادت تو پہلے ہو چکی ہوگی، روایات بتاتی ہیں کہ آپ 40 سال تک رہیں گے، یعنی کہ ولادت آپ کی پہلے ہو چکی ہوگی، اور جب آپ کا ظہور ہوگا یعنی کہ آپ اعلان کریں گے کہ میں مہدی ہوں جسے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، تو ظہور کے بعد آپ کی مدت خلافت کتنی ہوگی اس پہ بھی بات کرتے ہیں ابھی۔ تو امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو آپ کے ظہور سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی جو اس بات پہ گواہی دیں گی کہ عنقریب مہدی ظاہر ہونے والے ہیں، جیسا کہ آپ کے جب ظہور کا وقت آئے گا تو دریائے فرات جو ہے وہ پھٹ پڑے گا، اس کے اندر سے راستہ کھل پڑے گا، اور اس کے اندر جو سونا یا جتنے معدنیات ہیں وہ سارے نظر آئیں گے، اور اس وقت جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی جو پہلی تاریخ ہوگی اس تاریخ میں سورج گرہن ہوگا، اور پھر رمضان کے اندر ہی ایک سورج گرہن اور ہوگا، آسمان پہ تاریکی چھا جائے گی، دم دار ستارہ جو ہے وہ طلوع ہوگا، اور ملک شام میں بستی ہرستار جو ہے وہ زمین میں دھس جائے گی، اور زلزلے آئیں گے، حاجی جب جو ہیں وہ حج کے ارکان ادا کر رہے ہوں گے وہاں قتل و غارت ہوگی، حاجیوں کا قتل عام کیا جائے گا، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے۔ اب اگر ان علامات ظہور قبل، یعنی کہ یہ جو حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل کی علامات ہیں، اگر ان کو ہم بغور دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے ان میں سے
چند علامتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں، جیسا کہ زلزلے آ رہے ہیں کثرت سے، یا دمدار ستارہ جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، چند علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ اسی طرح حضرت امام مہدی جب تشریف لے آئیں گے، آپ کا ظہور ہوگا، تو آپ کو پہچاننے کی بھی کچھ علامات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ امام مہدی کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا ہوگا، آپ کی قمیص مبارک ہوگی، اور آپ کے پاس ایک جھنڈا ہوگا جو گرے رنگ کا ہوگا، یعنی کہ اس کے اندر سیاہی کچھ نظر آ رہی ہوگی، اور اس جھنڈے کے اندر لکھا ہوگا بیعت اللہ، البیعت للہ، کہ بیعت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور آپ کے سر پہ ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہوگا، اور بادل کے پیچھے سے یہ آواز آ رہی ہوگی کہ یہ مہدی ہیں، ان کی اتباع کرو، اللہ نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور آپ جب آپ کا ظہور ہوگا تو زمین اپنے جگر کے اندر سے سارے ہیرے جواہرات جو ہے وہ نکال کے رکھے گی، حتیٰ کہ مکہ کے اندر اللہ نے جتنے خزانے چھپائے ہوئے ہیں، حضرت امام مہدی ان سارے خزانوں کو نکالیں گے، اور ان خزانوں کو نکال کر لوگوں میں تقسیم کریں گے، اور لوگوں کو اتنا دیں گے کہ لوگوں سے گنا نہیں جائے گا، حتیٰ کہ آواز دی جائے گی کہ جسے جتنا چاہیے، جو چاہیے وہ آئے اور آ کر لے جائے، اور لوگوں کے اندر اتنی فراوانی ہوگی کہ ان کو، یعنی کہ وہ دور استغنا کا دور ہوگا، ہر بندہ، جانور، جاندار استغنا کی طرف جائے گا، یعنی کہ کسی کو بھی کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی۔ اور حضرت امام مہدی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، یعنی کہ امام مہدی کہ حضرت امام مہدی کے دور میں جو لوگ ہوں یا آئیں، یا کسی دور میں کوئی اعلان کرے اپنے مہدی ہونے کا، تو ان علامات کے پیش نظر اس کو پرکھا جا سکتا ہے کیا وہ یہ اعلان درست کر رہا ہے یا درست نہیں کر رہا، کیونکہ اعلان کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن صحیح اعلان کرنے والے کا پتہ رکھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ تو سب سے پہلے ان علامات کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک تو وہ علامات جو امام مہدی کے ظہور سے قبل ہیں، اگر تو وہ ساری علامات پائی گئیں، اس کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے، تو پھر ہم دوسری علامات کو دیکھیں گے کیا ان کے اندر امام مہدی کے اوصاف پائے جا رہے ہیں یا نہیں۔ تو چونکہ ابھی امام مہدی کے ظہور سے قبل والی ساری علامات نہیں پائی گئیں، تو اس لیے جو بھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو ہم اس کے دعوے کی تصدیق نہیں کریں گے۔ امام مہدی کا جو دور ہے وہ ایسا سہانا دور ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ اللہ عام فتوحات جاری کرے گا، پوری دنیا پہ آپ کی حکومت ہوگی۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہت عطا کی، اسکندر ذوالقرنین کو ساری دنیا کی سلطنت عطا کی، اسی طرح حضرت امام مہدی جو ہیں وہ پوری دنیا کے بادشاہ ہوں گے۔ آپ کے علاقے پہ قسطنطنیہ، دیگر علاقے پورے جتنے بھی سمندری سلسلے ہیں، خشکی کے سلسلے ہیں، سارے اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ پہ فتح کرے گا، یعنی کہ یہ آپ کا سنہرا دور ہوگا۔ اور امام مہدی کے دور میں ہی ایک لشکر کے اندر جب مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل، میکائیل علیہم السلام کے ساتھ 2,00,000 فرشتے نازل فرمائے گا مسلمانوں کی نصرت کے لیے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ امام مہدی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا کہ امام مہدی کے یار و مددگار میں اصحاب کہف ہوں گے۔ یہ وہی اصحاب کہف ہیں کہ جو سینکڑوں برس تک سوئے رہے، اور جب اٹھے تو ان کو لگا یہ کہ ہم ایک لمحہ یا چند لمحے سوئے ہیں، اور محدثین مفسرین لکھتے ہیں اصحاب کہف کو اللہ نے امام مہدی کا یار و مددگار اس لیے بنایا تاکہ انہیں امت محمدی ہونے کا شرف و اعزاز دیا جا سکے۔ اور امام مہدی جو ہے ان کی مدت خلافت کو اگر ہم دیکھیں کتنا عرصہ وہ خلیفہ رہیں گے تو اس میں بڑی شدت سے اختلاف پایا جاتا ہے، تو کم از کم 5 سال کی روایات ملتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 9 سال کی روایات ملتی ہیں۔ تو روایات کے اندر تضاد نہیں، تطبیق ہے کہ مجموعی مدت خلافت کو دیکھیں تو وہ 9 سال ہے،
اور اگر انفرادی یا کچھ دیکھیں، کیونکہ بسا اوقات جو خلیفہ ہوتا ہے کہیں اس کی خلافت بزور ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، کہیں کچھ کمزور ہوتی ہے، یعنی کہ مجموعی اگر دورانیہ دیکھیں تو وہ 9 سال کا ہے، اور اگر اسے افتراق کے ساتھ دیکھیں تو وہ کم از کم 5 سال کا بنتا ہے۔ تو المختصر یہ کہ آپ کی مدت خلافت کا دورانیہ 5 سال ہو یا 9 سال یا اس سے زائد بھی کئیوں نے لکھا، 19 سال لکھا ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کی خلافت پر ایمان لائیں، اور امام مہدی کے ذریعے اللہ رب العزت پوری دنیا میں اسلام کو نافذ فرمائے گا، یعنی کہ ساری دنیا میں صرف مسلمان ہی ہوں گے، اور امام مہدی اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ جب دنیا میں تشریف لائیں گے، آپ دنیا میں آ رہے ہیں، آپ کے ابتدائی سال ہوں گے، اور حضرت امام مہدی کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہوگا، کیونکہ امام مہدی جو ہیں وہ 40 سال سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو ہمارا بحیثیت مسلمان کام یہ ہے کہ ہم علامات قیامت جو بیان کی گئی ہیں ان پہ ایمان لائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے علامات کے حوالے سے جتنی نشانیاں ارشاد فرمائی ہیں انہیں ہم مانیں، تسلیم کریں، ان پہ ایمان لائیں، اور کسی بھی علامت کو ہم اپنی عقل کے ترازو پہ نہ پرکھیں، اس سے ہمارے ایمان کے ضائع ہو جانے کا، تباہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام ہو، خروج دجال ہو، حضرت عیسیٰ کا نزول ہو، دعوت الارض، قیامت کے المختصر جتنی بھی علامات بیان کی گئی ہیں سب پر ایمان لانا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم حضرت امام مہدی کے ظہور پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کوئی بہروپیہ اگر مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا ہم اس کے دعوے کی تصدیق نہیں کریں گے، یعنی کہ امام مہدی کو ہم پرکھیں گے، امام مہدی کے دعوے کی تصدیق ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں، محدثین کی تشریحات اور توضیحات کی روشنی میں، اور ان تشریحات و توضیحات میں سے کچھ آپ کے سامنے عرض کی ہیں، صرف اس مقصد کے لیے تاکہ جو سچ ہے وہ واضح ہو جائے اور جو جھوٹ ہے اس کا منہ کالا ہو۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، حقیقت بھی یہی کہ باطل جو ہے وہ مٹ جانے والا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ۔